آپ کا ایک لفظ زخم بھی لگا سکتا ہے اور مرہم بھی بن سکتا ہے۔ اختیار آپ کے پاس ہے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتائج برآمد نہیں ہوا کرتے۔ تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم تو لا علم ہو۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں وہ کبھی دوسرے کے لیے درد کی وجہ نہیں بنتے۔ گناہ میں لذت ضرور ہے مگر سکون نہیں۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ رب کو اوپر نہ ڈھونڈو، ذرا سی گردن نیچے کر، رب تجھے اپنے دل میں ملے گا۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو اور مانگتے رہو، وہ دے گا، صرف وہی دے گا کیونکہ بس وہی دے سکتا ہے۔ دھوکہ بھی بادام کی طرح ہے، جتنا کھاؤ اتنی عقل آتی ہے۔ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں اور اگر دل میں رکھ لی جائیں تو انسان مر جاتا ہے۔ اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہونا اور اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس مت ہونا۔ نیک عمل بس وہی ہے جو لوگوں کی تعریف کی توقع سے بے نیاز ہو کر کیا جائے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک فرض بھی ہے اور قرض بھی۔ فرض آپ کو جنت میں لے جائے گا اور قرض آپ کی اولاد آپ کو چکائے گی۔ سورہ رحمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے بندوں میں 3 عنایتوں کا ذکر کیا ہے، گندم اور اناج میں کیڑا پیدا کر دینے، ورنہ لوگ اسے سونا اور چاندی کی طرح زرخیز کر لیتے اور لوگ بھوکے مر جاتے۔ موت کے بعد مردے کے جسم میں بدبو پیدا کی، ورنہ کوئی اپنے پیاروں کو دفن نہ کرتا۔ مصیبت اور دکھ کے بعد صبر اور سکون دیا، ورنہ زندگی کبھی خوشگوار نہ ہوتی۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ سب سے خوفناک چیز ہے کہ ایک گناہ بندے کے لیے اس قدر معمولی ہو جائے کہ وہ اس کے لیے توبہ بھی غیر اہم سمجھے۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے۔ اللہ ہمیں فکر آخرت کی توفیق بخشے۔ ہم جسم کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے 2 گھنٹے ورزش کی مشین پر کھڑے ہو سکتے ہیں مگر روح کا بوجھ کم کرنے کے لیے 2 منٹ اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اگر تم نے نماز چھوڑی تو سمجھ لو کہ راحت اور برکت بھی تمہیں چھوڑ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان لیا کہ نماز لازمی حق ہے اور پھر اسے ادا بھی کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر کو نیکی کے سوا کوئی چیز نہیں بڑھاتی اور تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدلتی ہے، اور آدمی گناہوں کے ارتکاب کے سبب رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ آدمی کی حیثیت اس کے علاوہ کیا ہے کہ وہ اپنی عمر کے سفر پر رواں دواں ہے۔ دن بہ دن اور مہینہ بہ مہینہ یہ سفر کٹتا جا رہا ہے۔ ہر گزرتے دن اور رات کے ساتھ وہ اس دنیا سے اور دور اور قبر کے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ روب اور نہ ہدیہ، نہ شان و شوکت اور نہ ہی صحت، لہٰذا عاجزی اور انکساری کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ صدقہ دے کر اپنی بیماریوں کو ختم کرو، زکوٰۃ دے کر مال بچاؤ اور دعا سے بلاؤ کے طوفان کو دھکیل دو، اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے۔ انسان کو وہ عظمت بخشتا ہے کہ پھر ایک عام اور بے قیمت انسان بھی بے حد قیمتی بن جاتا ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاووں سے جانتی ہے، اور پھر دکھاوا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔
دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ اپنی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ عورت کو اگر وقت، محبت، اعتماد اور سب سے اہم چیز عزت دی جائے تو وہ جان تو دے سکتی ہے مگر کبھی بے وفائی یا دھوکہ نہیں دے سکتی۔